آزاد جموں کشمیر انتخابات کے آفٹر شاکس، جھڑا بیوان صدر تک جا پہنچی۔ جوڈیشل کمیشن کی جانب سے 19 ججز کی تعیناتی اور 5 کو مستقل کرنے کی سفارش لٹک گئی۔ اسمبلی کی منظوری نہ دینے کا تنازع شدت اختیار کر گیا، معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جسٹس ارباب طاہر نے ریمارکس دیے کہ اسمبلی کے اسٹیٹس سے متعلق آپ حکومت سے معلوم کر لیں، صدر کے خلاف ریٹ جاری کر سکتے ہیں۔ میں بالکل آج بھی قائم ہوں، نظام بالکل تباہ ہوا ہے، لیکن میں نے وہ نظام 80 سال کا تباہ ہونے کا بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پرائم منسٹر ہے جو 14-16 گھنٹے کام کرتے ہیں اور یہ بہتر ہو جائیں چیزیں تو 1000 گنا بہتر رزلٹ آئے گا۔ دوسری بات رہی، میرے خیال ہے میری اٹینڈنس 70% کے قریب ہے۔ حکومت کا مستقبل بالکل 5 سال پورے کریں گے، شہباز صاحب 5 سال پرائم منسٹر رہیں گے، یہ جو مرضی کر لیں، بیان میں سے جو مرضی نکال لیں، سارا کچھ کر لیں، لیکن وہ انشاءاللہ تعالیٰ 5 سال وزیر اعظم اپنا ٹائم پورا کریں گے۔ حکومت 5 سال پورے کرے گی، شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نظام سے متعلق بیان پر قائم، کہا کہ موجودہ نظام ملک کے مسائل حل کرنے کی صلاحیت کھو چکا، اس میں بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ تمام وزارتوں کی کارکردگی کا غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے، تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے، وہ اپنے وزارت کی کارکردگی پر بھی وزیر اعظم کو جواب دہ ہیں۔ وہ جمہوریت کے حامی ہیں اور حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ اگر وزیر اعظم کو ایک بہتر اور مضبوط نظام ملا ہوتا تو وہ ملک کو کئی گنا زیادہ ترقی سے راہ پر گامزن کرتے۔ انہوں نے اپنے اور وزیر اعظم کے تعلقات سے متعلق آسرائیوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بعض لوگ دونوں کے درمیان اختلافات دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ سرکاری دورے پر آج سعودی عرب جائیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے اہم ملاقات شیڈول۔ سعودی حکام سے ملاقاتوں میں دو طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر غور ہوگا۔ امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان برادر ممالک کے ساتھ مل کر آبنائے ہرمز کے معاملے کو حل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی خطے کی صورتحال پر بات چیت کی۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی ہفتہ وار میڈیا بریفنگ، کہا کہ نائب وزیر اعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کو دورہ پاکستان کی دعوت دے دی ہے۔ ایران اور عمان میں آبنائے ہرمز کے نئے راستے پر اتفاق۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے تصدیق کر دی، روئٹرز کے مطابق صرف 1 یا 2 نکات پر معاملات طے ہونا باقی ہیں۔ امریکی میڈیا نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی معاہدے پر رضامند ہو گئے ہیں، جس کی منظوری سپریم لیڈر اور قومی سلامتی کونسل سے درکار ہے۔ ایران ہر آئل ٹینکر سے $1 فی بیرل وصول کرے گا۔ ایران فیس وصولی کو ٹول ٹیکس کا نام نہیں دے سکتا، فیس ویسے ہی تصور کی جائے گی جیسے انڈونیشیا آبنائے ملاقہ سے وصول کرتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران کے عمان کے ساتھ مذاکرات کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا امریکہ کے رویے میں تبدیلی اور اس کی خلاف ورزیوں کی اصلاح پر منحصر ہے۔ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ایران کسی صورت ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا لاس ویگس میں تقریب سے خطاب، کہا کہ آبنائے ہرمز جلد کھل جائے گی۔ پہلے مرحلے میں ہرمز، دوسرے میں جوہری پروگرام پر بات ہوگی۔ ادھر نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا کہ ایران میں ایک حل کا مذاکرات، دوسرا جنگ جاری رکھنے کا حامی ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی اور محاذ آرائی کے عمل میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں۔ وہ یقین رکھتے ہیں کہ آخرکار سب کچھ امریکی عوام کے حق میں ہوگا۔ ایران کے خلاف جنگ کے لیے گولہ بارود کی کمی پر صدر ٹرمپ وزیر دفاع پر پھٹ پڑے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے وزیر دفاع کو اسلحے کے خالی ذخائر پر تنقید کا نشانہ بنایا، تو پیٹ ہیگزٹ نے اپنے دفاع کرتے ہوئے صدر کو مکمل طور پر آگاہ نہ رکھنے کا ذمہ دار اپنے نائب اسٹیفن فینبرگ کو قرار دیا۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون نے ان دعووں کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے کہا ہے کہ یہ 100% جعلی خبر ہے، ایسا واقعہ کبھی رونما ہی نہیں ہوا۔ صدر ٹرمپ کو ہیگزٹ پر مکمل اعتماد ہے۔
ایران آج دنیا میں باوقار اور طاقتور ملک کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ ایران کو مشکلات کا سامنا رہا، عوام اور ریاستی اداروں نے مل کر مقابلہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ دشمن نے انتشار اور تفرقہ پھیلانے کی کوشش کی، عوامی اتحاد نے ملک کو مضبوط رکھا۔ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے کہ شہریوں سے انصاف کی بنیاد پر یکساں سلوک کرے۔ روسی افواج نے ایک مرتبہ پھر یوکرین میں اہم اہداف پر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ خارکیف اور سومی کے علاقوں میں ڈرونز کی برسات سے کم از کم 6 اموات رپورٹ ہوئیں، 19 افراد زخمی ہوئے۔ جنوبی علاقے خیرسون میں ایک وین پر بھی ڈرون حملے کے نتیجے میں 6 افراد زخمی ہوئے۔ مقامی حکام کے مطابق روس نے گزشتہ رات بحیرہ اسود کی یوکرینی بندرگاہ اوڈیسا کے قریب 2 مال بردار بحری جہازوں کو بھی نشانہ بنایا تھا۔ باندھیں بناتے ہیں، اس سے کوئی ریلیف نہیں ہے۔ پیٹرول کا دور پہ کم کرنا ہمارے نہ ہونے کے برابر ہے بالکل ہی۔ اس سے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ کوئی اکانومی میں فرق پڑے گا، نہ کوئی پیٹرول کے لحاظ سے فرق پڑے گا۔ ابھی انہوں نے ایک جگہ تو کم کر دیا ہے، دوسری جگہ ریٹ بڑھا کے انہوں نے پیسے پورے کر لینے اپنے۔ یہ ملک ایسا ہے کہ یہاں پہ بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی کے باوجود پاکستان میں پیٹرول مہنگا، پیٹرول 4 روپے 45 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا۔ ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے کی معمولی کمی، پیٹرول کی نئی قیمت 333 روپے جبکہ ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 86 پیسے مقرر۔ عالمی منڈی میں برنٹ کروڈ $79 فی بیرل پر ٹریڈ، امریکی خام تیل $75 فی بیرل کی سطح تک آ گیا، بربن کروڈ آئل $78 فی بیرل میں فروخت۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 1600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، انڈیکس 1,81,000 کی سطح عبور کر گیا۔ پنجاب میں مونسون کا تگڑا اسپیل، جڑواں شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی، لاہور، شکرگڑھ اور چنیوٹ میں بھی بادلوں کی گھن گرج۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کمزور مونسون ہواؤں کے ساتھ ساتھ مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی ملک کے شمالی علاقوں پر اثر انداز ہے، جس کے باعث آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے بعض مقامات پر مزید بارش ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق خیبر پختونخوا میں تیز بارش اور فلیش فلڈ کے باعث مزید 9 افراد جاں بحق ہوئے۔ اب تک 103 مکانات کو نقصان پہنچا، جس میں 39 مکمل تباہ ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بلانے پر غور، سی ای سی اجلاس آزاد کشمیر الیکشن کے بعد بلائے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی ذرائع کے مطابق قیادت سی ای سی سے قبل پارٹی قائدین سے مشاورت کرے گی۔ بلاول بھٹو آزاد کشمیر الیکشن انتظامی یونٹس پر سی ای سی کو اعتماد ملیں گے، آئندہ کے سیاسی لاہ عمل کی منظوری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین اور ترکی سے تربیتی کورس مکمل کر کے واپس آنے والے اے ایس پیز کی ملاقات۔ غیر ملکی تربیتی پروگرامز کو پولیس افسران کی پیشہ ورانہ تربیت کا مستقل حصہ بنانے کا اعلان۔ غیر ملکی تربیتی کورسز کو پیشہ ورانہ صلاحیتیں بڑھانے کے لیے ایک بہترین تجربہ قرار دیا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سینٹر میں معمولی نوعیت کے جرائم کے مقدمات کا فوری اور مؤثر تصفیہ ممکن بنایا جائے گا۔ جدید پولیسنگ کے کامیاب ماڈل سے استفادہ کر کے پولیس نظام کو مزید مؤثر بنایا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، پاکستان کی ترقی، امن اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ نائب وزیر اعظم نے جبل احد پر بھی حاضری دی۔ پاکستان نے افغانستان سے دہشت گردی کا معاملہ اقوام متحدہ میں اٹھا دیا۔ افغانستان سے دہشت گردی کے خطرات پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دی جائے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں دوہرے معیار سے گریز کیا جائے۔ دہشت گرد جدید ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ دہشت گرد سرحدوں کے پابند نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں، یہ پوری انسانیت کے لیے خطرہ ہیں۔
پاکستان میں پہلی بار NICVD میں بچوں کی دل کی بے ترتیب دھڑکن کی 500 کامیاب سرجریز مکمل کر لی گئیں۔ 1 ارب روپے مالیت کی سہولت مفت فراہم کی جائے گی۔ پیس میکر اور الیکٹرو فزیولوجی سرجری سے بچوں کو نئی زندگی دی جا رہی ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق دل کی بے ترتیب دھڑکن اکثر پیدائشی یا موروثی بیماری ہوتی ہے۔ روزانہ 30 سے 35 بچے دل کی بے ترتیب دھڑکن کے معائنے کے لیے آتے ہیں۔ بر وقت علاج سے دل کی بے ترتیب دھڑکن میں مبتلا بچے معمول کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ لاش کے ایکس رے نہیں کیے گئے، کھوپڑی اور گردن کا اندرونی معائنہ بھی نہیں کیا گیا، جسم کے مختلف حصوں کے گلنے سڑنے کے عمل کی وضاحت بھی نہ ہو سکی۔ میر رضا علی کیس کی گتھی مزید الجھ گئی، پوسٹ مارٹم رپورٹ متنازع ہو گئی۔ پولیس سرجن نے 14 اہم خامیوں کی نشاندہی کر دی۔ SSP ایسٹ کو ارسال مراسلے میں اعتراض اٹھایا کہ شناخت کے لیے DNA سیمپل حاصل نہیں کیے گئے۔ زخموں کی فورنزک معیار کے مطابق تصاویر بھی دستیاب نہیں، نہ ہی سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔